بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں غزہ کے بارے میں۔ غزہ کی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ وہاں پہ لوگوں کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے اور اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ایون دو میں وہ آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طرح کے ان کو زخم لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ وہ بیان بھی نہیں ہو سکتے۔ تو کہاں ہیں عہدے داران، کہاں ہیں افسران، کہاں ہیں بڑے لوگ جن کے پاس اختیار ہے، صاحب اختیار لوگ کہاں ہیں؟ یہ ساری سچویشن آج اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ بحیثیت مسلمان اپنے دین کے قریب نہیں ہو سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک یہودی نے ایک عورت، مسلمان عورت بیٹھی ہوئی تھی حجاب کر کے، تو جو اس کا عبایا تھا اس میں ایک کیل ٹھوک دیا ایک یہودی نے۔ تو جب وہ عورت اٹھی تو کیل کی وجہ سے وہ تھوڑا سا اس کا کپڑا جو ہے وہ پھٹ گیا۔ اب ذرا سوچیں، یہودی نے ہاتھ نہیں لگایا اس عورت کو کچھ کہا نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا پوری فوج اکٹھی کرو اور حملہ کرو ان کے اوپر، اور ہوا حملہ۔ تو یہ ہمارا جو اسلام تھا صحیح والا، جو پہلے کا اسلام تھا، اس کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کسی مسلمان کو تنگ کرے۔ مگر آج پوری دنیا میں مسلمان پس رہے ہیں۔ کیا ہمارے پاس اصل دین اسلام ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ یہ ہمارے علماء کا قصور ہے۔ جو علماء تو بنے ہوئے ہیں لیکن وہ ایسے علماء ہیں جو حلوے کھانے کے لیے اور بریانی کھانے کے لیے اور ختم کے چاول کھانے کے لیے ہی موجود ہیں۔ وہ آج تک عام طور پہ عام لوگوں کو فجر کی نماز پہ نہیں لا سکے، تو وہ ان کو کس طرح اصلی چیز بتا سکیں گے؟ وہ آج تک یہ بات نہیں کہہ سکے کہ اگر تم جان بوجھ کر فجر کی نماز چھوڑو گے تو تم منافق ہو۔ یہ بات نہیں کہہ سکتا آج کل کا مولوی، کیونکہ وہ جو مولوی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرہ پڑھاتا ہے مولوی، حفظ بھی کروا رہا ہے، لیکن مولوی کو خود نہیں پتہ اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو جب ایسے علماء ہوں گے تو قوم تو گمراہ ہوگی ہی۔ یہ وہی علماء ہیں جن کے بارے میں حدیث ہے کہ امت کے آخری دور کے جو علماء ہوں گے جو دجال کے ساتھ مل جائیں گے، میجورٹی انہی کی ہوگی، کیونکہ یہ لوگ دین کو نہیں سمجھ رہے، یہ لوگ دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس والے ہیں، جو ہر سال اقوام متحدہ میں جو ہے وہ مناتے ہیں ہیومن رائٹس کا ڈے، تو یہ کون سے ہیومن رائٹس ہیں جو فلسطین میں پامال ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے اس دنیا میں۔ یہاں پہ جس کا جب دل کرے گا وہ جو مرضی کر سکتا ہے۔ اور ہم سب لوگ، ہمیں افسوس ہوتا ہے اپنے آپ کو، ہمیں اپنے آپ پر افسوس ہونا چاہیے کہ ہم سب لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں نہ اپنے قرآن کا پتہ ہے، نہ اپنی حدیثوں کا پتہ ہے، نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے، نہ اللہ کا پتہ ہے۔ ہم لوگ ایک ہولو قسم کے مسلمان ہیں اور ہم خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں محمد بن قاسم ہیں، یا ان کے نام لیتے ہوئے بھی اب تو شرم آتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا نام لیتے ہوئے بھی اب شرم آتی ہے، کیونکہ ہم فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے اور باتیں کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی۔ ذرا خود سوچیں کہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں کیا ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی اس کے سلوشن کی، کہ دیکھیں اپنی ڈیلی روٹین میں ہمیں اسلام کو لانا ہوگا۔ اسلام از دا فرسٹ پرائیورٹی۔ ہم نمازیں ہمیں پوری کرنی چاہیے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تبھی جا کے ہمیں کچھ سمجھ آئے گا۔ اور اگر ہم اسی طرح جس طرح نارمل روٹین میں چل رہے ہیں، اس طرح تو ہم ہمیشہ پستے رہیں گے۔ وہ مسجد اقصیٰ جو ہمارا قبلہ اول ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے لیے، ہم صرف سو رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ اصل میں ہم سب کو مسجد اقصیٰ سے پیار ہی نہیں ہے اصل میں۔ اس کا ایک سیمپل یہ ہے کہ شادیاں جو ہو رہی ہیں، ہر کسی کے قریب و جوار میں شادیاں ہو رہی ہیں، فنکشن ہو رہے ہیں، مہندی ہو رہی ہے، اپٹن ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہمیں سچ مچ یہ والی بات ہوتی نا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، اس حدیث پہ ہم پورے ہوتے، اگر ہم صحیح مسلمان ہوتے تو ہم اس حدیث پہ پورے ہوتے، اور یہ ہماری شادیاں نہ ہو رہی ہوتی، اور ہم لوگ صحرا بندیاں اور شادیاں اور ولیمے اٹینڈ کر رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں۔ اصل چیز ہے اٹینڈ کرنے والے کا قصور نہیں ہوتا، بلانے والے کا قصور ہوتا ہے کہ وہ شادیوں پہ شادیاں ہو رہی ہیں، ان کی خوشیاں تو چل رہی ہیں، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب تک ایک عام بندے کو فرق نہیں پڑے گا تب تک فلسطین